عزیز طلباء السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر، لیکچر اردو، شاعری کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نظم پڑھ رہے تھے خطاب با جوانان اسلام۔ پہلے شعر کی تشریح ہماری مکمل ہو چکی تھی، اب دوسرے شعر کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے ہمارے پاس: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اس کا مفہوم: اے نوجوان مسلم، تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پروان چڑھایا ہے جس نے تاج سر دارا پاؤں میں کچل کر ایران کی تسخیر کی تھی۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس تلمیحی شعر میں شاعر مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، تو ایک ایسی قوم کا فرد ہے جس نے تجھے بڑے پیار اور محبت سے پالا پوسا اور پروان چڑھایا ہے، تجھے جہاں تک پہنچایا ہے کہ تو ذی شعور بن گیا ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ تجھے پالنے والی اس قوم کی تاریخ بڑی روشن اور شاندار ہے؟ تیرے آباء و اجداد کی تاریخ جرأت و شجاعت کی ان گنت مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ مثال ہے کہ شہنشاہ ایران دارا کی شاہی ٹوپی کی تباہی اور بربادی اور اس کی زندگی کے خاتمہ کی سکندر اعظم نے 328 کاف میں ایران پر حملہ کر کے دارا کے تخت و تاج کو پاؤں تلے کچل ڈالا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیا تو نہیں جانتا؟ یہی وہ ایران ہے جسے مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتح کر لیا تھا۔ ایران اس زمانے میں ایک طاقتور قوم کی اماجگاہ تھا۔ ایرانی قوم اپنے زمانے کے لحاظ سے جدید جنگی ساز و سامان سے لیس تھی۔ ایرانی سلطنت کے ریشہ دوانیوں سے حد سے آگے جا چکی تھی۔ ایرانی حکومت مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مذموم منصوبہ بنا چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس ناپاک منصوبے کا اعلان ہوا تو انہوں نے ہر شعبہ زندگی کے سرکردہ مصائبوں اور اہل آرائے افراد کو اکٹھا کیا اور باہم مشورہ سے ایرانی حکومت کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں فوج تیار کر کے ایران کی طرف روانہ کر دی۔ یہ فوج تقریباً 20,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس فوج کا سامنا قادسیہ کے مقام پر 1,20,000 یا 2 لاکھ ایرانی فوجیوں سے ہوا تھا۔ یہ فوج تقریباً 20,000 نفوس پر مشتمل اس فوج کا سامنا قادسیہ کے مقام پر 1,20,000 یا 2 لاکھ ایرانی فوج سے ہوئے۔ 700-600 ہاتھی بھی تھے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ہاتھی بھی نہ تھا۔ دونوں فوجیں باہم برسر پیکار ہوئیں۔ ایرانی افواج کے سپہ سالار رستم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ وہ جنگ کے تیسرے روز میدان جنگ سے بھاگ گیا اور ایک نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ہلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، حالانکہ اس نے سر پر دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر ایرانی شہنشاہ بزد گروہ کو ملی، وہ افغانستان کی طرف فرار ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح و کامرانی کی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ بقول علامہ اقبال: شان آنکھوں میں نہ تھی جچتی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں نے تلواروں کی۔ اس تلمیحی واقعے کو رقم کر کے علامہ اقبال موجودہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا تعلق ایک عظیم قوم سے ہے، وہ قوم جس نے ہمیشہ اللہ پر یقین رکھا۔ مسلمان وہ قوم ہے جس نے ظاہری نمائش اور دکھاوے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ظاہر ظالم اور جابر حکمران کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ وہ قوم ہے جو مظلوموں کے لیے رحمت کا پیغام لائی۔ یہ وہ قوم ہے
جس نے سسکتی تڑپتی دم توڑتی انسانیت کو پھر سے زندگی عطا کی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے جاہلوں کو تعلیم یافتہ بنا دیا، اور تو اسی قوم کا فرد ہے۔ تو اس قوم کے نقش قدم پر چل اور اس کی طرح بہادری اور جرأت کی داستانیں رقم کر۔ موجودہ داران وقت کو دار پر چڑھا، کفر و شرک کو مٹا اور توحید کا بول بالا کر۔ علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا روز حیدر، فقر گزر صدق سلیمانی۔ اللہ حافظ۔